Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال پروگرام لے کر آ گئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ترجمہ بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے خوش الحانی میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو ججز صاحبان جو کہ بچوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور وہ تلاوت آپ کو بھی یاد ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو سنایا نہ ہو، تو یہ بھی وقت ہے کہ اگر یہ بچے نے تلاوت کی ہے اور وہ تلاوت میں بھی پڑھتا ہوں، اور اگر قاری صاحب کسی بچے کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پڑھنے میں یہ غلطی ہے تو اس کی تو اصلاح ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میری بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور یہ عربی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو چیک کروانا ضروری ہے کسی قاری صاحب سے کہ قاری صاحب یہ دیکھیں میں یہ صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی کسی قاری صاحب کو سنا کے کہاں کاف موٹا ہوگا، کہاں کاف باریک ہے، کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے، مدات کتنی ہیں، تو یہ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری معلومات ہوتی چلی جائے گی۔ تو وائس آف قرآن پروگرام لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں، جو بچے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جلد از جلد پروگرام کا حصہ بنتے جائیے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی آیتیں کتنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں، مگر پیارے بچوں 89 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ 20 صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ آئیے ان کے نام سنتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ نساء، نمبر 4 سورہ مائدہ، نمبر 5 سورہ انفال، نمبر 6 سورہ توبہ، نمبر 7 سورہ حج، نمبر 8 سورہ نور، نمبر 9 سورہ احزاب، نمبر 10 سورہ محمد، نمبر 11 سورہ حجرات، نمبر 12 سورہ حدید، نمبر 13 سورہ مجادلہ، نمبر 14 سورہ حشر، نمبر 15 سورہ ممتحنہ، نمبر 16 سورہ صف، نمبر 17 سورہ جمعہ، 18 سورہ منافقون، 19 سورہ تغابن، اور 20 سورہ تحریم۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ پارے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے، اور جب یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا علم ہوتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا قرآن پاک کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ نے پروگرام کے ساتھ جوائن رہنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ججز صاحبان کی جانب۔ کیسے ہیں قاری صاحبان؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے ساتھ قاری اعجاز صاحب اور قاری فاروق صاحب موجود ہیں، اور ماشاءاللہ وائس آف قرآن ان کی بھی تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کس انداز سے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا کیا مسٹیک ہوئی تو انشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ غلطی ہوئی تو انشاءاللہ اچھے انداز سے اصلاح بھی ہوتی چلی جائے گی۔ جی قاری فاروق صاحب، آج آپ پہلی مرتبہ وائس آف قرآن کا حصہ بنے، اس طرح کیا کہیں گے؟ الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اور بچے یہاں پہ قرآن پاک جس طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ فرمایا ہے کہ یہاں پر جو بچے موجود ہیں اور قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، تو جو سلسلہ یہ دیکھیں گے دیگر بچے ہمارے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر دیگر بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ بھی دیکھیں گے اس سلسلے کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ترتیل میں، حدر میں، تدویر میں پڑھنے میں بہتری آئے گی، اور بچوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتہ چلے گا یہاں آنے کے بعد کہ
ہمارے اندر پڑھنے میں ہمارے کون سی غلطی ہے. جب ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنے میں بہتری آتی چلی جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قاری اعجاز صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں الحمدللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے اور سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں. جی کیونکہ دیکھیں قرآن پاک بعض مرتبہ کوئی پڑھاتا ہے تو سیکھتا ہے، کچھ سن کر بھی سیکھتا ہے کہ جیسے کہیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ سنی ہوئی ہیں تو یاد ہیں. جی بالکل سورہ ایسا کوثر، ہی ہے. سورہ اخلاص، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ. ایسے ہی سن کے جو ہے وہ کافی حد تک. اب یہ ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ قاری صاحبان درست کروائیں گے. بعض مرتبہ سن کے وہ غلط بھی یاد ہو جاتا ہے جی. اور غلطیاں اس میں ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ پڑھنے والے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سن کے اچھا کسی نے صحیح سنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ درست کر لیتے ہیں. اور جو درست شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں پھر وہ درست پڑھتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ درست ہی سنا جائے. جب آپ درست سنیں گے تو درست ہوں گے. آپ کوئی غلط پڑھانے والے کو سنیں گے تو ظاہر بات ہے پھر غلطیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. تو قاری صاحب سے آپ نے پڑھنا ہے اور جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا ہے وہی قاری ہے. تو کسی قاری صاحب کو ہی آپ نے سنانا ہے اور آگے کی جانب بڑھتے جانا ہے. تو 4 بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جن کے درمیان ہوتا ہے مقابلہ. تو آج بھی ہمارے ساتھ 4 بچے خصوصیت کے ساتھ شامل ہیں. تو نمبر 1 ہے ہمارے حسین رضا، جی ماشاءاللہ حسین اتاری، سید بلال اتاری، سید بلال اتاری، سید عبد الرحمن، سید عبد الرحمن اتاری، محمد انیس اتاری. محمد انیس اتاری. تو آج تیاری کیسی ہے بھائی آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ اچھی تیاری ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا کس کی تیاری کتنی زیادہ اچھی ہے. ماشاءاللہ. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور راؤنڈ 1 شروع کرنے جا رہے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو آج سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور یہ تلاوت جو ہوگی وہ ترتیل والے انداز میں یعنی ٹھہر ٹھہر کر آپ نے پڑھنا ہے. اور کوشش کیجئے کہ اچھے انداز سے پڑھیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی مسٹیک نہیں ہوئی تو قاری صاحب آپ کو فرمائیں گے ایکسیلنٹ. تو نمبر کتنے ملیں گے؟ 100. پھر کچھ مسٹیک ہو گئی ایک آدھ تو پھر قاری صاحب کہیں گے یہ ویری گڈ ہو گئے ہیں تو نمبر کتنے؟ 19. اور پھر اگر کچھ اور مسٹیک ہو گئی تو قاری صاحب پھر کہیں گے کہ بھائی یہ بچہ ہو گیا ہے گڈ. کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 80. پھر ایک اور درجہ آ جائے گا. پھر اور زیادہ مسٹیک ہوئی تو قاری صاحب فرمائیں گے کہ بھائی مسٹیک ہوئی ہیں لیکن ہم ان کو ایوریج کر رہے ہیں. تو کتنے نمبر ملیں گے؟ 70. اور اگر غلطی ہوئی تو اور نمبر آپ کے کٹ سکتے ہیں. جی قاری صاحب تیار ہیں آپ لوگ؟ جی بچوں آپ بھی تیار ہیں؟ جی. جی حسین اتاری سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ
الصمد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. جی میرے بچے عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جی انیس اتاری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. سورہ اخلاص ماشاء اللہ جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز شروع کرتے ہیں، بلکہ بہت ایک بڑی اکثریت ہوگی جیسی سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ اخلاص ہی ذہن میں آتی ہے، تو اس کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آیت یاد ہوتی ہے. پیارے بچوں، اس سورت کے تقریباً 20 نام ہیں. اس سورت کی تفسیر سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں. حدیث پاک میں سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے. سبحان اللہ. جو شخص گھر میں داخل ہو سلام کرے، اور اگر گھر خالی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ فقر و فاقہ یعنی غربت اور محتاجی سے محفوظ رہے گا. اب اس سورت کے بارے میں سنتے ہیں. اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے یعنی اللہ پاک کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ایک ہے. دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور کسی کام میں اسے کسی کی ضرورت نہیں. تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اللہ پاک کسی کی اولاد ہے. چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے برابر کوئی نہیں، کیونکہ اللہ پاک خالق یعنی پیدا کرنے والا اور باقی سب مخلوق پیدا کیے گئے ہیں. پیارے بچوں، مسلمان ہونے کے لیے ان سب باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے اور یہ باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھیں گے ججز صاحبان کی جانب. ماشاءاللہ ہمارے حسین اتاری نے تلاوت کی سورہ اخلاص کی. اچھی کوشش کی مگر غلطیاں کچھ ہوئی ہیں. ایک تو قاف کی ادائیگی تھوڑا سا اور پر کریں، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور آپ هو اللہ میں ہا کی ادائیگی ایسے محسوس ہے هو اللہ او اللہ، هو اللہ نہیں، ہا لگے، حمزہ نہ لگے. صحیح ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور مد اصلی یا حروف مدہ جو ہے نا، آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا، اس کو آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے.
آپ زیادہ لمبا کریں گے ولم یکن لہ یا لم یلد ولم یولد تو اتنا زیادہ نہ، ایک الف جو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے خوبصورتی بھی برقرار رہے گی۔ آپ ہو گئے ایوریج، آپ کو نمبر دیے جائیں گے 70۔ آپ کی طرف سے قاری صاحب، قاری فاروق صاحب۔ میرے پاس ان کے ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، مزید تھوڑی اور کوشش کریں گے تو جس طرف قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ قاف کی ادائیگی پر خاص ان کو توجہ دینی ہے اور دال میں قلقلہ بھی کرنا ہے، تو حروف قلقلہ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے تلاوت کرتے ہوئے۔ تو ان آپ کو جو نمبر میرے ہیں میری طرف سے وہ ہیں گڈ میں، یعنی 80 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ۔ سید بلال، ماشاءاللہ سید بلال اتاری نے اچھی کوشش کی۔ ان سے پچھلے ایک پروگرام میں نے کچھ بتایا گیا تھا کہ تعوذ میں جو ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ذال کی ادائیگی درست کرنی ہے، تو آپ نے عین تو کچھ بہتر کیا ہے، ذال کی ادائیگی ابھی بھی جو ہے اعوذ کی آواز آتی ہے، اعوذ، ذال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ آپ نے ذال کلیئر کریں۔ اور مد اصلی جو ہوتا ہے حرف مدہ، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا ہے، آپ زیادہ کھینچ دیتے ہیں، بہت زیادہ کھینچتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ لم یلد ولم یولد، اب اتنا زیادہ نہیں، آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ ہو گئے گڈ، یعنی 80 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، سید بلال۔ بلال نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، باقی ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب یہ تلاوت کو اٹھائیں تو کتنا بیٹا آپ کو اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا سانس کو بھی لمبا کرنے کی کوشش کریں۔ باقی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دیگر جو قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے ان باتوں کو خیال رکھتے ہوئے مزید کوشش کریں گے تو آپ بہت اچھے مزید آگے چل کے پڑھیں گے۔ آپ کو دیے جا رہے ہیں 80 نمبر، آپ گڈ ہو گئے۔ زبردست زبردست زبردست۔ جی قاری صاحب، عبد الرحمن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے سید عبد الرحمن اتاری نے بہت اچھے انداز سے پڑھا اور ان کا انداز بھی اچھا ہے پڑھنے کا، مگر وہی ہے کہ مد اصلی، کھڑی حرکات یہ بہت زیادہ کھینچ رہے تھے، جو ابھی میں نے توجہ دلائی ہمارے سید بلال بھائی کو۔ اور یہی چیز جو ہے نا بچوں کے اندر، یہ ایکسٹرا کھینچنا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو وہ خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ چلی جاتی ہے، تو عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح پڑھتے پڑھتے غلط کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، کیونکہ دیکھیں جو چیز جتنی ایک مقدار ہوتی ہے نا اس کو اتنا رکھنا ہے، لمٹ میں رہے۔ آپ اس لمٹ سے بڑھ جائیں گے، جیسے گلاس میں پانی ڈالیں اور اوپر اتنا ڈال دیں کہ کسی کے بعد لے کے جا رہے ہو گر رہا ہے، تو اتنا نہیں کہ پھر وہ مزہ اس کو خراب ہو جائے۔ تو آپ نے گلاس میں ہی پانی ایک لمٹ میں رکھنا ہے تاکہ اس کو آرام سے دیں اور اس کو اچھا لگے، ورنہ اسی طرح یہ مدیں بھی آپ، مد اصلی ہے ایک الف کھینچنا ہے، اس کو 2 الف کھینچیں، 1.5 الف کھینچیں، تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا ہے۔ زبردست۔ تو یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو بھی ایک الف ہی کھینچنا ہے، تو مگر اچھا پڑھا آپ نے، آپ کو دیے جائیں گے، پھر بھی ہم آپ کو نمبر دے رہے ہیں ویری گڈ، یعنی 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، آپ کیا کہیں گے عبد الرحمن؟ سید عبد الرحمن نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، صرف تھوڑا سا ان کو قاری صاحب نے جو توجہ فرمائی ہے اس پر توجہ رکھیں اور اپنی سانس کو اور لمبا کرنے کی کوشش کریں اور ایک انداز تھوڑا سا اچھا اپنائیں۔ جب ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسری دفعہ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ سید عبد الرحمن کو دیے جاتے ہیں 90 نمبر، ماشاءاللہ ویری گڈ، اچھا پڑھا ہے انہوں نے۔ زبردست زبردست۔ انیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ محمد انیس اتاری نے ماشاءاللہ ان کا انداز بہت پیارا ہے، اور سب سے بہترین تلاوت انہی کی تھی، مگر یہ بھی 90 نمبر میں ہی ہے، یعنی ویری گڈ ہیں، مگر یہ تھوڑا سا اگر قرار کے بعد جو ہے نا جواب کی طرف جائیں، جواب سے جواب الجواب کی طرف جائیں تو یہ 100 ہو جائیں گے، ایکسیلنٹ ہو جائیں گے،
تو آپ پیارے بچے تھوڑی ہمت تو کریں، محنت کریں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی سانس کو بہتر کریں، سانس کو کھینچ کے. اب اگر آپ کہیں کہ میرا سانس نہیں بن رہا تو سانس بنانا پڑتا ہے، سانس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر میں کہوں کہ میں تو اتنا ہی پڑھوں گا، زیادہ مجھ سے سانس نہیں چلتا، تو کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، پھر اتنا ہی پڑھیں گے. جب آپ تھوڑا سا سانس نکالیں گے، ایک سانس کھینچ کر، اور پھر پڑھیں گے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. پیارے بچے کوشش کریں گے. من جدہ وجدہ. تو آپ ہو گئے ہیں ویری گڈ. آپ کو دیے جائیں گے 90 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. تو اس طرح ہمارا راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہے بزر راؤنڈ. آپ کی ڈائس پر آپ کو ایک ایک بٹن نظر آ رہا ہے. اگر سوال کا جواب آپ کو آتا ہے تو آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے، اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ نے پھر بزر کے بٹن کو نہیں دبانا ہے. اور جو پہلے بزر کا بٹن دبائے گا تو اس کو دیے جائیں گے 10 نمبر 10 نمبر. تو یوں آپ درست جواب بتا کر آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تیار ہیں؟ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا سوال، ایسی آیت سنائیے جس میں صرف اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہوں اور کوئی لفظ نہ ہو. جی بلال. الرحمن الرحیم. ترجمہ کنز العرفان، بہت مہربان رحمت والا. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. زبردست. فاروق صاحب. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. دوسرا سوال، وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ جی جی سید عبد الرحمن. سید. اهدنا الصراط المستقیم. ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. جی سید عبد الرحمن نے اچھا پڑھا، مگر پڑھنے کی کوشش کی. اچھا اہدی نہیں اہدی. اچھا یہ غلطی جو ہے کافی لوگ کرتے ہیں فاروق صاحب، کہ وہ اہدنا الصراط، سنو نا تو اہدے لگ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اہدے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. یہ پڑھتے پڑھتے اس طرف آتے ہیں تو اہدنا الصراط پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی اہدے ہے ہی نہیں، اہدی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل، لیکن جب تھوڑی توجہ کریں گے، اور آپ نے شروع میں ماشاءاللہ ایک بہت اچھی توجہ دلائی تھی سب بچوں کی اور بڑوں کی بھی، کہ کسی قاری صاحب کو سنا لیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری بات کی اور بڑی اچھی توجہ سب کی دلائی کہ کسی بھی قاری صاحب کو نماز قرآن پاک پہلے سنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا اس کا. تو بھائی آپ یہ سورہ فاتحہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے نماز میں، ضروری ہے اس سورت کو پڑھنا. تو اہدنا الصراط نہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی سید عبد الرحمن نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی. یہ اہدے نہیں کرنا، تھوڑا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مجہول کی طرف جا رہے ہیں، اس کو معروف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ کے دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے کتنے نمبر کا شب؟ 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تیسرا سوال، وہ آیت سنائیے جس میں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانے کا فرمایا گیا ہے. جی سید بلال. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ترجمہ کنز العرفان، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. بلال نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. جی ہاں، قاری فاروق صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبر. چوتھا سوال، وہ کون سی آیت ہے جس میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا ذکر ہے؟ جی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ترجمہ کنز العرفان، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو
اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے۔ صرف کھڑی حرکات کا بھی پڑھتے ہوئے خیال رکھیں گے کہ کھڑی حرکات کو ہم نے ایک ہی الف کھینچنا ہے، زیادہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ، آپ جی ہاں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں، 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 5واں سوال، ایسی آیت سنائیے جس میں اللہ پاک کا اپنے بندوں پر لطف فرمانے اور روزی دینے کا ذکر ہو۔ جی حسین چلو۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا اور اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ، مزید آپ لام کو تھوڑا سا اور پر رکھیں، اس میں جلال کا لام ہے۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ زبردست زبردست۔ آپ کی طرف سے حسین نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے پہاڑوں جیسی کشتیوں کو اپنی نشانی فرمایا ہے؟ جی وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 7، کس آیت میں اللہ پاک نے صبر کرنے اور معاف کرنے کو ہمت والے کام فرمایا ہے؟ بلال۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ جی ماشاءاللہ سید بلال نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہی کہ آپ کا ذال جو ہے نا یہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ ذال کی ادائیگی پیارے بچے آپ نے درست کرنی ہے۔ ذالکا ہوتا ہے، ذالکا محسوس ہوتا ہے کافی کلیئر، تو یہ ذال زا سے بدل رہا ہوتا ہے، تو آپ نے درست کرنا ہے۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ بلال نے اچھا پڑھا ہے، بلال کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 8، وہ آیت سنائیے جس کا ترجمہ ہے کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جی بل ہم فی شک یلعبون۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا پڑھا حسین نے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ 2 بھی اختتام ہوا۔ اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بیٹا راؤنڈ 3 کا طریقہ کار آپ کا جانا پہچانا، آپ پہلے بھی پروگرام کا حصہ بنتے رہیں۔ اسکرین پر آپ کو ایک آیت نظر آئے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے۔ پھر دوسری آیت نظر آئے گی، اس کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے ایک ایک کر کے۔ لیکن اب کی بار جو آپ نے پڑھنا ہے وہ حدر والے انداز میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے دونوں آیتیں درست پڑھ دیں تو آپ کو ایک قاری صاحب دیں گے 100 نمبر اور دوسرے قاری صاحب دیں گے آپ کو 100 نمبر، یعنی 200 نمبر آپ اس راؤنڈ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تیار ہیں؟ جی۔ سب سے پہلے حسین آپ سے سٹارٹ کریں۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جی اب دوسری آیت پڑھیے. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاروں ہی بچوں نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کس بچے نے کہاں غلطی کی، کتنے نمبر کس بچے کو دیے جا رہے ہیں. جی ججز صاحبان کی جانب بڑھیں گے. حسین اتاری نے اچھا پڑھا ہے، ان کا انداز بھی بہت اچھا ہے. صرف ایک جگہ پہ تھوڑا سا حروف مدہ کو انہوں نے دراز کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن اوورآل انہوں نے ماشاءاللہ. حسین کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ. جی ہاں، حسین اتاری نے دونوں آیتیں کافی اچھے انداز سے پڑھی ہیں اور 100 میں سے 100 ہونے چاہیے، مگر وہی وجہ کہ جو دیکھیں اب ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نوٹ کرنی ہیں کہ مد اصلی کی مقدار لقیتم اتنا نہیں کھینچنا، آپ نے ایک الف کھینچنا ہے، صحیح ہے نا. اس چیز کا خاص خیال رکھیں تو آپ 100 میں سے 100 لے لیں گے. اس لیے ہم آپ کو دیتے ہیں 100 میں سے 98 نمبر. آپ کی طرف سے کیا تھا بلال کے لیے؟ بلال نے بہت اچھا پڑھا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. بلال کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. ماشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ انہوں نے دوسری آیت بہت اچھی پڑھی، اس میں انہوں نے 50 میں 50 نمبر لے لیے، مگر پہلی آیت میں انہوں نے یا کی ادائیگی جو ہے یا مشدد تھا یا ایو، یہ ایو نہیں ہوتا، یہ ایو ہوتا ہے. یا مشدد رکھنا ہے، مگر یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے نا پیارے بچے. تو اس چیز کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان چیزوں کو ہی درست کرنا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 98 نمبر. جی ماشاءاللہ. عبد الرحمن بھائی نے اچھا انداز اپنایا، مگر یہ مد اصلی کو زیادہ کھینچتے ہیں. تو مد اصلی کو اگر آپ کم کھینچیں نا تو آپ کا انداز بہت پیارا ہو جائے. اچھا، دونوں آیتوں میں آپ نے ایسا کیا ہے، تو جہاں جہاں مد اصلی کی عرف مدہ کی مقدار جو بڑھا دیتے ہیں، تو کہیں ہو گئی غلطی تو سمجھ میں آتا، بار بار نہ کریں. اس چیز کو آپ سمجھیں، ٹیمپو بنائیں پڑھنے کا، پھر انشاءاللہ یہ خوبصورتی بڑھ جائے گی. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. سید عبد الرحمن نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں ان کو یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنی سانس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں، تاکہ آپ جو قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے اس پر بھی توجہ کرنی ہے. سانس بھی تھوڑی بڑی کریں تاکہ آپ ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھ سکیں. سید عبد الرحمن کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. ماشاءاللہ. آپ بتا رہے ہیں کہ سانس لمبا کرنا ہے، یہ سانس لمبا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ذرا کچھ اس بارے میں رہنمائی کریں. سانس لمبا کرنے کے لیے عابد بھائی کوشش کرنی پڑے گی ان کو
کسی اچھے قاری کو سننا بھی پڑے گا، اس کی نقل کرنی پڑے گی، اور تو اپنی سانس کو جتنا زیادہ یہ پڑھیں گے نا، اور بار بار ایک آیت کو پڑھیں گے، سانس پریکٹس کریں گے. سب سے زیادہ ہے ہی مشق اس کے لیے اصل میں ہوتی ہے. مشق کریں گے، کسی اچھے قاری صاحب کو سنیں گے. اور ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کے بڑے پیارے قاری اعجاز صاحب یہاں تشریف فرمائے، تو ان کی آواز میں بھی حدر موجود ہے، تو یہ ان کی آواز میں بھی ماشاءاللہ حدر سنیں اور پڑھیں. قاری صاحب نے سورہ ملک کی ریکارڈنگ کروائی ہے، بہت اچھی پڑھی ہے. اور بھی قاری صاحب نے بہت ساری صورتیں پڑھی ہیں حدر کے انداز میں، تو ان کو سنیں. سید صاحب جتنا یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، زیادہ مشق کریں گے، تو مشق کرنے سے ہی بہتری آتی ہے. تو ان کو مشق کرنے کی کوشش چھوڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا کام نہیں ہے کہ 1 2 4 5 دن میں نہیں آ جاتا. لوگ 7 سال میں 4 سال میں جا کے قاری بنتے ہیں. جو اچھے قاری ہوتے ہیں. 2 4 5 دن میں تو انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے سیکھیں گے بہت کچھ انشاءاللہ. لیکن باقاعدہ ایک جو طریقہ کار ہے قرآن نے ہمیں دیا ہے، اس کو بھی فالو کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جسے جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جی قاری اعجاز صاحب، انیس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ انیس بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، کافی انداز ان کا اچھا تھا پڑھنے کا. مزید کوشش کریں تھوڑا سا. غنہ ایک جگہ آپ نے کر دیا تھا دوسری آیت میں، ری حکم، یہاں پر غنہ نہیں ہے مگر آپ نے غنہ کیا، تو اس وجہ سے آپ کو 2 نمبر مائنس ہو گئے. 100 میں سے آپ کو دیے جاتے 98 نمبر. سبحان اللہ. انیس نے اچھا پڑھا ہے، صرف ایک ہی جگہ انہوں نے غلطی کی تھی، وہ لحن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے، تو میں ان کو دوں گا 100 میں سے 99 نمبر. سبحان اللہ. چلیں جی، اس طرح ہمارا راؤنڈ 3 بھی کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور پیارے بچوں، راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بچے سے 5 آیتیں سنی جائیں گی. طریقہ کار یہ ہوگا، ایک آیت قاری صاحب پڑھیں گے، اس سے اگلی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور اچھے انداز سے پڑھنی ہے. اگر آپ نے درست آیتیں پڑھیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو آپ ایک آیت پڑھنے پر آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو یوں آپ 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک قاری صاحب ایک بچے سے سوالات کریں گے اور اسی کو نمبر بھی دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے حسین اتاری آپ سے. چلیں قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جی قاری فاروق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون بسم الله الرحمن الرحيم فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشترون ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نفعل بالمجرمين माशाल्लाह इस तरह हमारा ये राउंड 4 माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ा। अब किस बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए अब इस जानिब बढ़ेंगे। जी सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं हुसैन अत्तारी की जानिब। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद हुसैन अत्तारी ने अच्छी तिलावत की और पाँचों के 5 जवाबात अच्छे दिए हैं। बस एक जवाब में थोड़ा सा गुन्ने वगैरह थोड़ा और अच्छा कर लेते तो 50 में से 50 नंबर मिल जाते, पर आपको दिए जाएंगे 50 में से 48 नंबर। सईद बिलाल ने अच्छी कोशिश की है, एक आयत का इन्होंने दुरुस्त जवाब नहीं दिया। ऐना यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा, ये वाली आयत दुरुस्त नहीं पढ़ पाए। अगर ये भी सही पढ़ लेते तो 50 नंबर मिलते, लेकिन अब इनको दिए जा रहे हैं 50 में से 40 नंबर। माशाल्लाह हमारे सईद अब्दुर्रहमान भाई ने अच्छी तिलावत की, अच्छा पढ़ा, मगर एक गलती तो आयत इन्होंने गलत कर दी। वहाँ क्या था, वफ़वाकिहा मिम्मा यश्तहून, आपने यश्तरून पढ़ दिया। तो क्या पढ़ना है, वफ़वाकिहा मिम्मा यश्तहून, और आपने यश्तरून पढ़ दिया, गलती, बड़ी गलती। तो ये आपके नंबर कट जाएंगे। और क़वारीरा में रा जो है दूसरे सवाल में आपका रा थोड़ा पुर महसूस नहीं हुआ, इसको और पुर करके पढ़ना है। ओवरऑल आपको नंबर दिए जाएंगे 50 में से 39 नंबर। जी कार साहब आपकी तरफ से अनीस भाई ने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन 2 आयतें ये दुरुस्त जवाब नहीं दे पाए। एक दूसरे नंबर पे जो इनसे आयत पूछी गई तो वहाँ पे ये गलती कर गए, दुरुस्त जवाब था इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा।
اور ایک جو ان سے 5ویں آیت پوچھی گئی کلو وشربو، تو اس کا جواب بھی درست نہیں دے پائے. اس کا درست جواب ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہ 2 آیتیں یہ درست نہیں پڑھ پائے، باقی کوشش اچھی کی انہوں نے، تو اس طرح ان کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 30 نمبر. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ پروگرام جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کہ کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. تیار ہے؟ حسین اتاری نے حاصل کیے ہیں 435 نمبر. سید بلال اتاری نے حاصل کیے ہیں 455 نمبر. اور سید عبد الرحمن اتاری نے حاصل کیے ہیں 445 نمبر. محمد انیس اتاری نے حاصل کیے ہیں 427 نمبر. آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے بلال اتاری نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سید عبد الرحمن اتاری نے. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حسین اتاری نے. ماشاءاللہ. اور آج چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے انیس اتاری نے. تو ماشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں. ماشاءاللہ آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین آمین یا رب العالمین. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل